اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیح و آلہ ابد الدہور وکرما۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ، جسے تاریخ اسلام کی اس عبقری ذات والا صفات والا تبار کی جانب منسوب کیا گیا ہے، جسے ہم اور آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے خطاب اور نام سے جانتے، پہچانتے اور مانتے ہیں۔ آپ حضرات نے ہماری جماعت کے ذمہ دار علماء اکرام کے خطابات اپنی مادری زبان میں سماعت فرمائے۔ نعت و منقبت کا سلسلہ بھی طویل وقت سے جاری تھا۔ جس وقت میں آیا اس وقت شہزادہ مفتی غلام صمدانی صاحب کا خطاب آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ ایک مدلل اور مفصل خطاب عقائد پر آپ حضرات نے موصوف کی زبانی سماعت فرمایا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے، سننے اور قادر ہونے کا ذکر آپ حضرات دلائل کی روشنی میں سماعت فرما رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر گیا دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ فرمائے ہوئے۔ حضرات، جیسے جیسے وقت آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اعلیٰ حضرت کے اوپر تحقیق کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف زبانوں کے اندر اعلیٰ حضرت کی ذات کے اوپر اور اعلیٰ حضرت کے کیے ہوئے علمی اور فقہی کارناموں پر لوگ قلم اٹھا رہے ہیں اور اپنی اپنی علمی صلاحیت کی بنیاد پر لوگ کتابیں تحریر فرما رہے ہیں، کتابیں وجود میں آ رہی ہیں اور اعلیٰ حضرت کی ذات نکھر نکھر کر لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ ایک ایسی ذات سرکار نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ کے لیے تحفے کے طور پر بھیجی، کہ جس ذات نے مغرب سے لے کر مشرق تک اپنی علمی جلالت کے زور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعت بیان کی کہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوش عقیدہ رکھنے والے ہی نہیں، بلکہ سچائی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگشت نمائی کرنے والے بھی اپنی زبانوں کو بند کر کے اپنے قلم کی نوک کو توڑتے ہوئے نظر آئے اور یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ بلا شبہ 14ویں صدی کے اندر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حسان نظر آتا ہے تو وہ امام احمد رضا کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ جب سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تقریباً 100 سال پہلے دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر رہے تھے، اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ہنگامہ کٹ گیا تھا کہ
کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وصال ہو گیا۔ دیوبند کی سرزمین کے اوپر جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے وصال پاک کی خبر پہنچی تو اس ذات نے بھی اعلیٰ حضرت کے وصال پاک کی خبر کو سنا ہے کہ جس ذات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ببانگ دہل بلا خوف تردید اس کی عبارات کی بنیاد پر اور اس کی بدعقیدگی کی بنیاد پر ثابت کر دیا تھا کہ اشرف علی تھانوی کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ جب اشرف علی تھانوی نے اپنے طلبہ کے جھرمٹ میں اعلیٰ حضرت کے وصال کی خبر کو سنا ہے تو اشرف علی تھانوی کی اس محفل میں موجود لوگ بتاتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی کے چہرے کے اوپر ایک رنگ آیا تھا، ایک رنگ گیا تھا۔ لوگ اپنے مخالف کے انتقال کی خبر سننے کے بعد خوش ہوا کرتے ہیں، شادماں ہوا کرتے ہیں، مگر اللہ والوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ خدا کی قسم اللہ والے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اپنی زبان کو کھولتے ہیں، اپنے قلم کو اٹھایا کرتے ہیں، تو جس کی مخالفت میں، جس کے رد پر وہ اپنی زبان کو کھولتے ہیں، اپنے قلم کو اٹھایا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلب کے اوپر بھی وہ ہیبت طاری کر دیا کرتا ہے۔ جب اللہ والا دنیا سے رخصت ہو جایا کرتا ہے تو اس دشمن کی بھی آنکھ رویا کرتی ہے اور دل تڑپا کرتا ہے، اور مرنے والے کے لیے، وصال کرنے والے کے لیے زبان پر وہ کلمات آ جایا کرتے ہیں جو جانے والے کی حقانیت اور صداقت کا اعلان کیا کرتے ہیں۔ تکبیر، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت حضور اعلی حضرت، عظمت حضور اعلی حضرت، حضور مفتی اعظم، پیر طریقت حضور جمال ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت کے انتقال کی خبر دیوبند پہنچی۔ اشرف علی تھانوی نے اس تار جو تار کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے خبر گئی تھی، اور اس کے کسی مرید نے اس خبر کو بھیجا تھا، جب وہ ٹیلی گرام پڑھا تو ایک رنگ چہرے پر آیا اور ایک گیا، اور اشرف علی تھانوی نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تب اشرف علی کے طلباء نے کہا تھا کہ حضور مولانا احمد رضا نے آپ کو خارج ایمان و اسلام قرار دیا ہے، اور آپ مولانا احمد رضا کی موت پر اظہار خوشی کی بجائے اظہار غم کر رہے ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے کہا تھا اگر مولانا احمد رضا مجھے کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے۔ پتہ کیا چلا کہ زبان اشرف علی کی تھی، قبضہ غوث اعظم کا تھا۔ حضور مفتی اعظم، صدا رب کی رضا، اور پھر اشرف علی تھانوی نے کہا آپ دیدہ ہو کر قسم خدا کی ہم مسلمانوں کی جماعت کے اندر احمد رضا کی شکل میں وہ انسان موجود تھا
دنیا کے کسی خطے میں، کسی حصے میں اسلام مخالف اگر کسی بھی علم پر کلام کرتے اور سوال کرتے تو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تنہا احمد رضا کی ذات تھی جو جواب دے سکتی تھی۔ آج ایسی ذات ہمارے اور آپ کے بیچ سے چلی گئی۔ یہ میرے اور تمہارے الفاظ نہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں کہ جس کے لیے اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کہہ دیا تھا کہ اپنی عبارات کی بنیاد پر، اپنے دعووں کی بنیاد پر اشرف علی تھانوی خارج ایمان، اور اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایسا نہیں کہ اشرف علی تھانوی کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد، اس کی عبارتوں کو پڑھنے کے بعد فوراً فتویٰ لگا دیا ہو، بلکہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ان کتابوں کی ان عبارات کا رد کرتے ہوئے ان کے کفر ہونے پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کیا تھا کہ یہ عبارتیں تمہاری کفر ہیں، اور دلائل دیے تھے اعلی حضرت نے، اور 32 بار رجسٹری کی اعلی حضرت نے۔ کتنی؟ 32 بار 32 بار رجسٹری کی اعلی حضرت نے، تمام کفریہ عبارتیں لکھی اور ان عبارتوں کو ثابت کیا اعلی حضرت نے قرآن و حدیث سے کہ یہ کفر ہے، توبہ کرو۔ توبہ کا مطالبہ کیا اعلی حضرت نے، ایک بار رجسٹری کی۔ آج کا زمانہ نہیں ہے موبائل گھمایا اور بات ہو گئی، آج کا زمانہ نہیں ہے ایس ایم ایس کیا اور بات ہو گئی، آج کا زمانہ نہیں تھا کہ واٹس ایپ کے اوپر بات ہو گئی، آج کا زمانہ نہیں تھا کہ صبح بیٹھے اور شام کو جواب لے کر آ گئے فاسٹ دوڑنے والی سواریوں سے جا کر۔ اس زمانے میں 15 دن لگتے تھے رجسٹری پہنچنے میں، تو گویا کہ 15 دن اعلی حضرت نے رجسٹری پہنچنے کا انتظار کیا، اور 15 دن رجسٹری کی واپسی کا انتظار کیا۔ اگر کم سے کم بھی یہ خیال کیا جائے کہ 1 مہینے میں اعلی حضرت نے دوبارہ رجسٹری کی ہوگی تو گویا کہ 32 مہینے تک اعلی حضرت نے انتظار کیا، قریب 3 سال تک اعلی حضرت توبہ کا مطالبہ کرتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلی حضرت تھے۔ اعلی حضرت چاہتے تھے کہ اگر اس کے پاس علم ہے، اس نے علم حاصل کیا ہے، تو اللہ اسے توبہ کی توفیق بھی دے دے۔ 32 رجسٹری کی اعلی حضرت نے، یعنی 3 سال تک اعلی حضرت مطالبہ توبہ کا کرتے رہے۔ اس کے بعد اعلی حضرت نے جب یہ اندازہ لگا لیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، سبحان اللہ، جن کے دلوں کے اوپر خداوند قدوس مہر لگا دیا کرتا ہے اور جن سے ہدایت کے فرشتوں کو ہٹا دیا کرتا ہے،
انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوا کرتی۔ مسلمانوں، اعلی حضرت کی ذات ایک ایسی ذات تھی کہ جس ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کا معجزہ بنا کر بھیجا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بچہ 4.5 سال کی عمر میں بسملہ پڑھا کرتا ہے، میرے اعلی حضرت نے 4 سال کی عمر میں قرآن ختم کر لیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بچہ 9 سال کی عمر میں آمد نامہ پڑھا کرتا ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت نے 9 سال کی عمر میں عربی کی پہلی تصنیف قوم کے حوالے کر دی تھی۔ ایک بچہ 14 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ اور اپنے اساتذہ کی ہدایتوں کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے 14 سال کی عمر میں جوانی میں جب قدم رکھا تو عمیق مسائل پر فتوے دینا شروع کر دیے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اعلی حضرت کی ذات تھی کہ جس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا جب رامپور نواب کے فتوے کا جواب 14 سال کی عمر میں اعلی حضرت نے دیا تو اس وقت پورے ہندوستان کے علماء نے جواب دیا تھا رامپور نواب کے اس سوال کا۔ اب وہ سوال کس طرح سے اعلی حضرت کے پاس آیا تھا اس کو سنا دوں؟ سناؤں؟ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کی عمر پاک 14 سال کی تھی اور اس وقت علمی جلالت کا لوہا پوری دنیا اعلی حضرت کے والد گرامی سرکار نقی علی خان کا مانتی تھی۔ بے شک۔ اور جس طرح سے آج پوری دنیا کے اندر اعلی حضرت کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اس زمانے میں میری والدہ بتایا کرتی تھی، اس زمانے میں اعلی حضرت کے والد گرامی سرکار نقی علی خان کو پوری دنیا کے اندر جہاں بھی پہچانا جاتا تھا علامہ کہا جاتا تھا۔ اور جب علامہ پورے ہندوستان اور پوری دنیا میں عرب و عجم میں کہا جاتا تھا تو جیسے آج اعلی حضرت کہا جاتا ہے تو بریلی کی طرف دھیان جاتا ہے، مفتی اعظم کہا جاتا ہے تو بریلی کی طرف دھیان جاتا ہے۔ اس زمانے میں علامہ جب کہا جاتا تھا کہیں بھی تو سب کا دھیان بریلی کے سرکار نقی علی خان کی طرف جاتا ہے۔ سبحان اللہ واہ واہ بے شک سبحان اللہ۔ پورے ہندوستان کے اکابر علماء کے پاس فتویٰ گیا، رامپور نواب کا سوال تھا اور اس وقت کے اکابرین نے جو جواب دیا تصدیق کے لیے وہ جواب سرکار نقی علی خان کے پاس آیا۔ سبحان اللہ۔ کہ آخری قلم سرکار نقی علی خان کا چلے گا، اگر نقی علی خان نے اس پر تصدیق کر دی تو تمام ہندوستان کے علماء کا جواب صحیح ہے۔ دارالفتہ میں سرکار نقی علی خان جلوہ بار تھے۔ رامپور نواب کا قاصد آیا، میرے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے یا کچھ تحریر فرما رہے تھے۔ جب رامپور نواب کا قاصد سوال لے کر آیا اور پورے ہندوستان کے علماء کا جواب لے کر آیا اس سوال پر اور سرکار نقی علی خان کے سامنے رکھا تو سرکار نقی علی خان نے نظر اٹھا کے دیکھا اور فرمایا اندر کے کمرے میں مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جا کر دکھا دو۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ سبحان رامپور نواب کا ذمہ دار قاصد اندر کے کمرے میں گیا اور فوراً مفتی صاحب واپس آ گیا اور سرکار نقی علی خان سے کہنے لگا حضور وہاں تو کوئی مولانا، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی فقیہ نہیں بیٹھے ہیں۔ کہا کون بیٹھا ہے؟ کہا وہاں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، کتابوں کے اوراق الٹ رہا ہے۔ تو سرکار نقی علی خان نے ارشاد فرمایا ہاں وہی بچہ ہے جس کے لیے میں نے کہا ہے کہ دکھا دو دکھا دو۔ کہا حضور یہ پورے ہندوستان کے اکابرین کا سوال کا جواب ہے، رامپور نواب کا سوال ہے اور اکابرین کے جوابات ہیں، آپ ایک بچے کے پاس بھیج رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہاں دکھا دو، اگر وہ تصدیق کر دیں گے تو صحیح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرتا کیا نہیں کرتا۔ سرکار نقی علی خان کا حکم تھا، رامپور نواب کا قاصد اندر کے کمرے میں گیا اور اعلیٰ حضرت کے سامنے اس نے سوال اور سوال پر لکھے ہوئے جوابات رکھ دیے۔ اعلیٰ حضرت نے لیا اور سوال پڑھا اور تمام جوابات اور جوابات کے اوپر تصدیقات کو اعلیٰ حضرت نے دیکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد جب قلم اٹھایا ہے تو جو جواب پورے ہندوستان کے علماء نے لکھا تھا اس کے برخلاف اعلیٰ حضرت نے جواب تحریر فرمایا اور ارشاد فرمایا لو میرا لکھا ہوا جواب ابا کو دکھا دینا، میاں باہر بیٹھے ہیں انہیں دکھا دینا۔ اب سرکار نقی علی خان کے حضور میں رامپور نواب پہنچا اور کہا کہ حضور اس ننھے سے بچے نے یہ طول طویل جواب لکھ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ باہر جو سرکار میرے ابا بیٹھے ہوئے ان سے تصدیق کرا لینا۔ سرکار نقی علی خان نے کاغذ لیا اور اعلیٰ حضرت کے جواب کو بغیر پڑھے دستخط کر دیے۔ تکبیر، مسلک اعلی حضرت، عظمت اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، پیر طریقت حضور جمال ملت، نعرہ تکبیر۔ اور ارشاد فرمایا کہ مولانا کے پاس جاؤ اور مولانا سے کہنا کہ میں نے دستخط کر دیے ہیں، تصدیق کر دی ہے، اب اس پر مہر بھی لگا دے۔ سبحان اللہ بابا اللہ قاصد گیا، اعلیٰ حضرت کے سامنے رکھے کاغذات، اعلیٰ حضرت نے اپنے والد گرامی کے دستخط دیکھے، لکھا ہوا الجواب صحیح، اور اعلیٰ حضرت نے مہر لی اور لگا دی مہر اور موڑ کے دے دیا۔ اب رامپور نواب کے پاس علماء کا ایک جنب غفیر رہا کرتا تھا، اکابر علماء رہا کرتے تھے۔ جب وہ رامپور نواب کے دربار میں جواب پہنچا تو رامپور نواب نے کہا یہ کیا بات ہے، پورے ہندوستان کے علماء کا جواب ایک ہے اور بریلی کے مولانا احمد رضا کا جواب الگ ہے اور برخلاف پورے ہندوستان کے علماء کے۔ تو رامپور نواب کے درباری علماء میں اکابر علماء موجود تھے، انہوں نے جواب دیکھا اور جواب دیکھنے کے بعد رامپور نواب سے کہا کہ مولانا احمد رضا کا جواب ہی صحیح ہے۔ تو رامپور نواب نے کہا جب مولانا احمد رضا کا جواب صحیح ہے تو پہلے جو
جو جواب لکھا گیا تھا اس پر آپ لوگوں نے تصدیق کیوں کر دی تھی؟ تو علماء نے کہا تھا رامپور نواب کے دربار کے کہ جن علماء کا لکھا ہوا وہ جواب تھا ان کی علمی جلالت کے سبب ہم نے اس پر تصدیق کر دی تھی، ورنہ سچ یہ ہے کہ جو جواب سرکار نقی علی خان کے دارالافتاء کے مولانا احمد رضا نے لکھا ہے وہی صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ قاصد نے کہا کہ حضور میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کسی جلیل القدر عمر رسیدہ عالم دین کا لکھا ہوا جواب نہیں ہے، بلکہ 14 سال کے ایک ننھے سے بچے کا لکھا ہوا جواب ہے جس نے میری نگاہوں کے سامنے جواب لکھا ہے۔ تب رامپور نواب نے کہا تھا کہ اگر مولانا احمد رضا کے، اگر سرکار نقی علی خان کے شہزادے کی علمی جلالت کا یہ عالم ہے تو میں چاہوں گا کہ انہیں میرے دربار میں بلایا جائے تاکہ میں ان کی زیارت کروں اور ان کی تعلیم کے لیے میں انتظام کروں، اور میرے دربار کے اکابر علماء ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر دھیان دیں، توجہ دیں۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو بلایا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 14 سال کا ننھا سا بچہ سبحان اللہ، سبحان رامپور نواب کے دربار میں اپنی علمی جلالت اور شان علمیت کے ساتھ جس وقت داخل ہوا ہے تو اس جانب علماء کا ایک جم غفیر تھا، اکابرین بیٹھے ہوئے تھے، اور رامپور نواب چاندی کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور برابر میں دوسری چاندی کی کرسی پڑی ہوئی تھی۔ جس وقت سرکار نقی علی خان کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دربار میں داخل ہوئے، اعلیٰ حضرت نے سلام کیا تو سب کی نگاہ اعلیٰ حضرت پر تھی اور سب دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سوچ رہے تھے ارے یہ بچہ ہے یا عرش کا پایا ہے۔ تکبیر، رسالہ، عظمت اعلی حضرت، عظمت اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، امام احمد رضا کانفرنس، حضور جمال ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رامپور نواب نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، میاں شہزادے کیا نام ہے آپ کا؟ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، فقیر کو احمد رضا خان کہتے ہیں۔ تو چاندی کی کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میاں احمد رضا خان آئیے میرے برابر تشریف رکھیے اس کرسی پر۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، یہ چاندی کی کرسی ہے، اس پر بیٹھنا نہ آپ کے لیے جائز ہے نہ میرے لیے جائز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ بڑے بڑوں کی زبانوں کو جہاں تالے لگ جاتے ہیں اللہ والے وہاں پر سارے تالوں کو کھولنے کے لیے مجبور کر دیا کرتے ہیں۔ سارے علماء کی گردنیں جھک گئیں اعلیٰ حضرت کے اس فرمان پر، اور رامپور نواب نے اپنی کرسی کو چھوڑ دیا اور لکڑی کی کرسی پر آ کر سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، نواسائے حضور مفتی اعظم ہند، حضور جمال ملت۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
14 سال کی عمر پاک میں رامپور نواب کے دربار کے اکابر علماء موجود، اعلی حضرت کے لیے رامپور نواب نے کہا ہماری جماعت کے یہ اکابرین موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سرکار نقی علی خان کے شہزادے کی تعلیم و تربیت ان اکابرین کے جھرمٹ میں ہو۔